السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اگر تو عذبہم تو عذاب دے ان کو فإنہم تو بے شک وہ عبادو کا تیرے بندے ہیں وَإِن اور اگر تغفر تو بخش دے لہم ان کو فإنک انت تو بلا شبہ تو ہی ہے انت العزیز الحکیم نہایت غالب خوب حکمت والا۔ یعنی مطلب یہ کہ یا اللہ ان کا معاملہ تیری مشیت کے سپرد ہے، اس لیے کہ تو فعال لما یرید بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے اور تو اس سے کوئی باز پرس کرنے والا بھی نہیں ہے۔ لا یسأل اما یفعل وهم یسألون سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس سے باز پرس نہیں ہوگی، لوگوں سے ان کے کاموں کی باز پرس ہوگی۔ گویا آیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کی عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی، اور پھر ان دونوں باتوں کے حوالے سے عفو و مغفرت کی التجا بھی۔ سبحان اللہ، کیسی عجیب و بلیغ آیت ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار ہر رکعت میں اسے ہی پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اس آیت کریمہ میں عیسیٰ علیہ السلام نے نہایت عاجزانہ حکیمانہ انداز میں ان کی سفارش کریں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، نہ دم مار سکتے ہیں، نہ بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف بھی فرما دے تو تیری شان غفاری کے کیا کہنے۔ بہرحال تو ہر چیز پر اور ہر کام پر غالب ہے، اور تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات صبح تک اسی ایک آیت کریمہ کو بار بار پڑھتے رہے۔ آیت نمبر 119۔ قال اللہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ، ھذا یہ یوم دن ہے، ینفع الصادقین نفع دے گا سچوں کو، صدقہم ان کا سچ، لہم ان کے لیے جنات ایسے باغات ہیں، تجری کے بہتی ہیں، من تحتہا الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے،
فیہا ان میں ابدا ابد تک رضی اللہ راضی ہوا اللہ تعالیٰ عنہم ان سے ورضو اور وہ راضی ہوئے عنہ اس سے ذالک الفوز العظیم یہی ہے کامیابی عظیم بہت بڑی وللہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آیت نمبر 120 للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ملک السماواتی بادشاہی آسمانوں کی والارضی اور زمین کی وما اور جو کچھ فیہنہ ان میں ہے وہوا اور وہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر خوب قادر ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں ینفع الموحدین توحیدہم وہ دن ایسا ہوگا کہ صرف توحید ہی موحدین کو نفع پہنچائے گی یعنی مشرکین کی معافی اور مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہوگی اس آیت میں اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے آج عدل و انصاف کا دن ہے آج تو سچ اور سچی بات ہی کچھ فائدہ دے سکتی ہے اور سب سے سچی بات کلمہ توحید ہے یعنی جن لوگوں نے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ سمجھا ہو پھر زندگی بھر راست بازی سے اس پر قائم رہے ہوں انہی کی نجات ہو سکتی ہے انہیں ہی جنت میں داخل کیا جائے گا اور طرح طرح کے انعامات سے نوازا جائے گا ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے سب سے بڑا ظلم اور جھوٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور کفر ہے اور سب سے بڑا سچ اور انصاف اللہ تعالیٰ کی توحید اور ایمان ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا یعنی مشرکین کی معافی اور بخشش کی کوئی صورت نہ ہوگی البتہ توحید والوں کو ان کی توحید ضرور نفع پہنچائے گی خواہ وہ کتنے ہی گناہ گار ہوں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک اس آیت کو نماز میں پڑھتے رہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سورۃ المائدہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صبح کو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی آیت کو نماز میں پڑھنے کا سبب پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کو بار بار پڑھ کر میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی التجا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے میری التجا قبول کر لی ہے میری امت میں سے جو شخص بغیر شرک کی حالت کے مرے گا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی اور آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہ السلام دونوں کی الوہیت کی تردید کی دلیل ہے کیونکہ جو چیز کسی کی ملکیت ہو وہ اس کی مملوک یا غلام تو ہو سکتی ہے اس کی شریک نہیں ہو سکتی اور نہ اسے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک سمجھا جا سکتا ہے آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورۃ مائدہ المائدہ مکمل ہو گئی ہے اور کل سے انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الانعام شروع کریں گے ربی اغفر لی ولی والدی ولمن دخل
بیتی یا مؤمن والمؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بتائے ہوئے فرمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کے ہر لفظ کو پڑھ کر اس کا ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔